السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کی ہم اسٹارٹ لینے جا رہے ہیں اور ابتدائی میں ہی جو آیات آ رہی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رکوع مبارکہ 92 سے 101 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ آخری حصہ ہے اس پہلے حصے کا جو سورہ آل عمران کے ضمن میں آپ لوگ کو ڈیویژن کر کے سمجھا چکا ہوں۔ اگر آپ لوگ اپنا فلو چارٹ دیکھیں گے اور اسی درس قرآن کے پیج پہ آپ لوگ فوٹوز چیک کریں گے تو سورہ آل عمران میں آپ لوگ کو پھر ریپیٹ کرا دوں کہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوئی ہوئی ہے۔ ابتدائی 10 رکوع حصہ اول اور اختتام کے 10 رکوع حصہ ثانی، نصف ثانی۔ ابھی ہم لوگ پہلا حصہ جو کہ 10 رکوعوں وہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ختم کر لیں گے اور آج 10 رکوع مکمل ہو جائیں گے۔ دوسری اچھی بات یہ بھی ہے کہ چوتھے پارے کا اب اسٹارٹ ہو چکا ہے، آغاز لے چکے ہیں ہم لوگ، اور جس طرح آپ لوگ کے علم میں ہے کہ سورہ بقرہ کے نصف اول کا بھی جو آخری حصے کا مضمون تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اور ان کی دعائے مبارک۔ ویسے ہی حصہ آپ لوگ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گا کہ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے بھی نصف اول کے آخری حصے کا مضمون گویا کہ خانہ کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اتنی تمہید میرے خیال سے کافی ہے، کیونکہ بار بار آپ لوگوں کو سورہ آل عمران کی ڈیویژن سمجھائی جا چکی ہے، تو آئی ایم شیور آپ لوگ اس کو کنٹینوس دیکھتے ہوں گے، اس فلو چارٹ کو۔ اور کل کا جو سیشن ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ ہم لوگ بحیثیت امت محمدی کیوں وجود میں آئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت امت ہونے کا شرف جو ہم لوگ کو ملا ہے، اس کا اصل تقاضا کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اسی طریقے سے اس کے اہم مضامین کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگ کو حضور کی امت میں بھیجا ہے، اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے اس دنیا میں وہ آپ لوگ کو انشاءاللہ کل سمجھ آئے گا۔ لہٰذا کل کا جو سیشن ہے اس کو بھی کوشش کریے گا زیادہ سے زیادہ لوگ اٹینڈ کر سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو سکیں اور مستفید ہو سکیں۔ خیال سے اتنی تمہید کافی ہے۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں چوتھے پارے کے آغاز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بے شک تم نیکی کے گرد تک بھی، یا نیکی کی جو بیس ہوتی ہے اس کو حاصل ہی نہیں کر سکو گے۔ لن تنالو، تم نیکی کی گرد تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے ہو، نیکی کا ایک بیس جو ہوتا ہے اس کی گرد تک تم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہو، پہنچ نہیں سکتے ہو۔
حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ یا جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. مما تحبون یعنی یہ مال نہیں جو ردی مال ہو گیا، بوسیدہ مال ہو گیا، پھٹے پرانے کپڑے ہو گئے، یا کسی کو دے دیا اور یہ سمجھا کہ آپ نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دیا. نہیں، یہ حماقت ہے اول درجے کی، پرلے درجے کی. لہٰذا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد کو پہنچ بھی نہیں سکتے ہو جب تک خرچ نہ کر دو اس میں سے وہ جو تمہیں محبوب ہے. پھٹے پرانے کپڑے دے دینا کسی فاؤنڈیشن کو، بوسیدہ مال کسی غریب کو چپکا دینا، ردی مال کسی کو دے دینا، یہ نیکی کی روح نہیں ہے. مما تحبون، اس پہ ایک حدیث بھی ہے خوبصورت حضور کی، تم میں سے ہرگز وہ شخص نہیں ہو سکتا مومن جو کہ وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. لہٰذا انسانی تقاضوں میں تحفے دینا، اس سے محبت بڑھتی ہے دوستوں. اگر کسی بھائی میں رنجش ہے، کسی بہنوں میں رنجش ہے، کسی والد بھائی میں رنجش ہے، چچاؤں میں رنجش ہے، آپ لوگ ایک پریزنٹ دے دیں ان کو، دیکھیں انشاءاللہ آپ کے حامی ہوں گے، آپ کے دوست بنیں گے، آپ کے بہت اچھے مخلص لوگ بن جائیں گے. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک خرچ نہ کر دو وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے. یہ ہے عملی بظاہری نیکی. اور بظاہری نیکی یا عملی نیکی میں آپ لوگ کو بتا چکا تھا آیت البر کے ضمن میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو اس آیت کا حوالہ بھی میں وہاں دے چکا تھا کہ سب سے پہلے مقدم چیز اور اونچی چیز انسانی ہمدردی میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنا مال خرچ کرنا، اور مال بھی وہ جو محبوب ہو. عام طور پہ انسان مال خرچ کرتا ہے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکین میں، غریبوں میں. ٹھیک ہے، وہ چیز بھی صحیح ہے، درست ہے، اس کو اللہ نے روکا نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتایا نمبر 1، اور اس کے بعد عزیز و اقارب. آج دنیا جہان کے لوگ غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، مسکینوں میں خرچ کر رہے ہیں. اس کے گھر کے برابر میں اگر اس کی کوئی خالہ رہ رہی ہے، یا اس کا کوئی بھتیجا رہ رہا ہے، یا اس کا کوئی پھپھا رہ رہا ہے، پھپھی رہ رہی ہے، اس کو خرچ کرنے اور اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اگر آپ لوگ ذاتی رحمی رشتوں کو دیں گے پیسے تو اس سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑھے گا، اور دوسرا رحمی رشتوں کی قدر ہو جائے گی نا، کیونکہ انسان کو زندگی بھر کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. یہ بات کہنا پرلے درجے کی حماقت ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. تو اس سے آپ لوگ بنا کے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپشن کھلا رکھا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرے بندے نے کیا خرچ کرا ہے. اس میں ایک اچھائی کا بھی انداز ہے، اور ایک طرف سے اللہ کی طرف سے دھمکی بھی ہے کہ اگر تم نیک کام میں خرچ کرو گے، نیک مال خرچ کرو گے، یہ نہیں کہ ردی مال، سیدھا مال، پھٹے پرانے کپڑے نہیں، اور پھر آپ نے سمجھا کہ حاتم طائی کی قبر کو لات مار دیا. نہیں، نیک مال خرچ کرو گے، اور اس حالت میں خرچ کرو گے جس طرح حضور کہتے تھے کہ تم میں سے بہترین صدقہ دینے والا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر اس کے، اور محبوب صدقہ، قبول والا صدقہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ سے پتہ نہ چلے، اور دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کیونکہ تم جس ہاتھ سے بھی دو گے اللہ کو تو پتہ چل جائے گا نا. فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے. ہی سیز یو تھرو اینڈ تھرو، ہی آبزروز یو تھرو اینڈ تھرو. فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو تم خرچ کر رہے ہو. اور اس میں دھمکی کا انداز کیا ہے کہ اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کس قسم کا مال خرچ کر رہے ہو. اپنے بھائی کو ردی دے رہے ہو، بوسیدہ دے رہے ہو، پھٹے پرانے کپڑے دے رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ علیم اتنا ہے کہ فوراً پکڑ نہیں رہا تم کو اس حرکت پہ. اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے اپنے بندے کو. چلو کچھ تو خرچ کر رہا ہے، کنجوسی کی حد کو تو پار کر رہا ہے نا، کنجوسی کی حد سے آگے تو نکل رہا ہے. فإن اللہ بہ علیم. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. اب یہ ایک معاملہ ہو گیا تھا، یہ پہلے اس آیت کو، آیت نمبر 93 کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک جھگڑا تھا ان یہودیوں کے ہاں کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. اونٹ کا گوشت ان لوگ کے ہاں حرام تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جن چیزوں کا بتایا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، حلال تھا. تو یہاں یہودیوں نے اور اہل کتاب کے لوگوں نے فساد مچانا شروع کر دیا کہ شریعت تو چینج ہے،
یہ کیسے ہو گیا کہ اونٹ کا گوشت حرام کے بجائے حلال ہو گیا؟ تو اس کی حقیقت بتائی جائے کہ یہ تورات کے کیا کہتے ہیں، تورات کے نزول سے پہلے ہے کہ بعد میں؟ اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ اب جیسے ذاتی دلچسپی ہوتی ہے کسی شخص کی، کہ کسی شخص کو کوئی چیز کا میلان ہوتا ہے، کوئی چیز ذاتی ناپسند ہوتی ہے، جیسے میرے اندر بھی ہے کہ مجھے بھنڈی اتنی اچھی نہیں لگتی، اب حالانکہ بھنڈی تو حلال ہے، لیکن یہ ذاتی ایک رغبت ہے، ذاتی ایک دلچسپی ہے کہ کوئی چیز انسان ناپسند ہوتی ہے تو اس کے بجائے وہ اور چیزوں کو مرغوب رکھتا ہے۔ تو اسی طریقہ کا معاملہ ہوا، حضرت یعقوب نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ سملر ایسا ہی معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا کہ اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے، بعض اپنے لیے ان کے استعمال کرنے کا ارادہ نہیں، تو وہاں اللہ کی طرف سے گرفت آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، کہ اے نبی آپ نے کیوں حرام چیزیں قرار کر لی ہیں اپنے لیے جبکہ ما احل اللہ، اللہ نے ان کو حلال کیا۔ بہرحال یہ چیز ان یہودیوں کے ہاں ایک روایت کی طرح چلی آ رہی تھی، تو اللہ نے کہا کہ بھائی تورات لاؤ، دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، دکھاؤ ذرا۔ یہ ساری چیزیں تو تورات کے نزول سے پہلے کی کیفیت ہے نا، حضرت یعقوب کی جو یہ کیفیت تھی، جو انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر ایک ناپسندیدہ قرار دے دیا تھا، تو یہ کیفیت تو تورات کے نزول سے پہلے تھی، جس کی تم غلط پیروی کر رہے ہو، کیونکہ تورات کے نزول میں اور حضرت یعقوب کے درمیان آپ لوگ کو معلوم ہے 300 سے 400 سالوں کا فصل ہے، گیپ ہے۔ تو اسی طریقے سے شریعت تورات میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے، نہیں، اونٹ کا گوشت حلال ہے، تورات میں بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ تو یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے آیت نمبر 93 میں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے میں نے سوچا آپ لوگ کو یہ واقعہ سمجھا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کی سب کھانے کی چیزیں کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں تو نزول تورات کے قبل، مطلب تورات کے قبل بعض تشنار تھیں اس کے، جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں حلال تھیں، حل لبنی اسرائیل، حلال تھیں سوائے اس کے کہ خود حضرت یعقوب نے اپنے نفس پر، اعلیٰ نفس ہی، من قبل ان تنزل التوراۃ، اپنے نفس پہ ہی حضرت یعقوب نے ان کو حرام قرار دے دیا تھا، حالانکہ اس کی کوئی توجیہ تورات میں نہیں لکھی ہوئی، اور یہ سارے کے سارے معاملات نزول تورات سے پہلے کے ہیں۔ ان تنزل التوراۃ حرام کر لیا تھا انہوں نے تورات کے نزول سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تو اے لوگوں آپ فرماؤ، اے نبی آپ فرما دیجئے بلکہ بالتوراۃ، کہ لاؤ تورات لاؤ، تورات لاؤ، اس میں دکھاؤ کہاں ایسا کوئی حکم ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، تورات لاؤ، پڑھ کے دکھاؤ، شریعت لاؤ، فاتلوها ان کنتم صادقین، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر واقعتاً اللہ نے ایسا کوئی اونٹ کے گوشت کا معاملہ قرار دیا ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ شریعت موسوی جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، تو اگر اونٹ کا گوشت حرام کے بجائے، اگر اونٹ کا گوشت حلال کے بجائے حرام ہوتا تو تورات میں تو لکھا ہوتا نا، تورات میں نہیں لکھا ہوا، کسی شریعت میں نہیں لکھا ہوا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی ذکر نہیں کرا، تو تم لوگ کس بنا پہ یہ بات بول رہے ہو؟ قل فاتوا بالتوراۃ، آپ فرمائیے نبی کہ ان سے کہیے تورات لائیے، تورات لاؤ، اس کو پڑھ کے دکھاؤ، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ معاملہ تورات کتاب سے ثابت کرو نا۔ اگین میں نے آپ لوگ کو بتایا ڈاکیومنٹری پروف، اس کے بارے میں ہم لوگ پورا ایک رکوع پڑھ چکے ہیں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو تیسرے پارے میں کہ ہم لوگ پورا ایک رکوع پڑھ چکے ہیں لین دین کے معاملے میں۔ اسی لحاظ سے یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے دوستوں، یہ اسلام میں بہت اہم ہے۔ جو چیز آپ لوگ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہو، یا جو چیز آپ لوگ کے وربل مطلب ریٹن ڈاکیومنٹ میں لکھی ہوئی ہو، اس کی اہمیت 100 گنا زیادہ ہے جو کہ بجائے یہ کہ جو بات وربلی کہی گئی ہو۔ تو تورات لے کر آؤ۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، سو جو شخص اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے، تہمت لگائے، اب وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بغیاں و عدوا، اپنی ضد میں، اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اپنے اونچے مرتبے کے لاؤ سنگار کے لیے، اور اپنے اونچے مرتبے کو ہاتھ سے نہ جانے کے لیے، اگر ان ساری چیزوں پہ، ان تمام چیزوں کے باوجود جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے گا، یعنی یہ تہمت لگائے گا کہ اللہ نے حلال نہیں حرام قرار دیا تھا، اگر ایسا کوئی بولے گا من بعد ذلک، اس کے بعد
اولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ بہت ظالم ہیں، بڑے ناانصاف ہیں۔ اب ایسے لوگوں سے انسان کیا پھر بحث کرے؟ میں بڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر بڑھاتا ہے۔ اگر کسی کا غلط ہو، اس کی اگر وہ پیروی کرے تو اللہ راستہ منکشف کبھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رکھ دی۔ اللہ نے ہدایت کاملہ اپنے آخری کلام قرآن مجید میں رکھ دی ہے، اور ہدایت کاملہ کی ایک عکس، ایک ریفلیکشن ہماری ذاتوں میں بھی رکھ دی کہ ہمارے اندر نیکی اور بدی کا ایک شعور دیا ہے۔ چیزوں کو اوائڈ کر کے، بائی پاس کر کے، اپنی نفس، اپنی عقل، اپنی چودراہٹ، اپنی مسندوں کو دیکھے، اپنے رتبے کو دیکھے، اپنے مقام کو دیکھے، اپنے اعلیٰ چیزوں کو دیکھے، تو یہ اسی کا فالٹ ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون۔ قل صدق اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ کہا، بے شک اللہ تعالیٰ سچا ہی ہے اور سچ ہی کہتا ہے۔ فمن اصدق من اللہ قیلا، یہ بھی آپ لوگ آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے مقابلے میں اور کون ہے سچا، اللہ ہی سب سے زیادہ سچا ہے۔ فمن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ ہی سب سے بہترین سچ بولنے والا ہے۔ تو اے نبی آپ فرما دیجئے قل صدق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم سب کے سب ملت ابراہیم کی پیروی کرو، حنیفا مخلص ہو کر، تمام کے تمام ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرہ بھر بھی کوئی کجی نہیں ہے۔ کیونکہ تم خود کہتے ہو کہ حضرت یعقوب کی چیزوں کے بارے میں جو اختلاف ہے، ٹھیک ہے وہ اختلاف تم رکھو، لیکن یہ تو دیکھو کہ سب سے بڑے جد امجد کون ہیں؟ خود حضرت یعقوب کے، خود بنی اسرائیل کے، خود بنی اسماعیل کے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے اور سب سے اعلیٰ ترین جد امجد کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ تو تم یہ دیکھو نا کہ ان کا کیا معاملہ تھا، ان کو دیکھو، بعد کی تقسیمات اور بعد کے عقیدوں بلند تر ہو کے، بالا تر ہو کے دیکھو ابراہیم کیسے تھے۔ تو ابراہیم تو فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جو کہ حنیف تھے، مخلص تھے، ایک دم سیدھی راہ پہ چلتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ یہ تھے تو جزیرہ نمایاں عرب میں ہی نا، سارے کے سارے جو عرب بھی ہیں۔ جب دعوت اسلام کی پھیل رہی ہے حضور کی، اب مکہ مدینہ بھی خود کہاں ہے؟ وہ تو ہے ہی جزیرہ نمایاں عرب میں، سعودی عرب، کنگڈم آف سعودی عربیہ، لہٰذا وہاں مشرک بھی تھے۔ مشرکوں کا یہ کہنا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم مشرک تھے، بت پرست تھے معاذ اللہ۔ یہودی اور نصرانی کہتے تھے نہیں وہ بت پرست نہیں تھے، وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے، ہر کوئی اپنی اپنی گینگ میں ان کو ڈالنا چاہ رہا تھا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی قل صدق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرہ بھر بھی کوئی کجی نہیں ہے۔ وما کان من المشرکین، اور کان کھول کے سن لو، نہ وہ مشرک تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ حنیفہ مخلص تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ وہدی للعالمین، یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا، یعنی خانہ کعبہ، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں، وہ پاسباں ہمارا، پہلا گھر خدا کا۔ ان اول بیت، یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا عبادت کے لیے، للذی ببکہ، وہ مکان ہے مکہ میں۔ بکہ اور مکہ یہ سمجھ لیجئے ایک ہی لفظ کی دو پروناؤنسیشن ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سعودی عرب میں پاکستان کو باکستان بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسا ہی للذی ببکہ، کہ یقیناً پہلا جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں، وہ ابھی بھی مکہ میں ہی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم جد امجد خانہ کعبہ کے نہیں ہیں، ان سے بھی بہت سالوں پہلے، ہزاروں سال پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت آدم نے اس کی بنیاد قائم کری ہے۔ حضرت آدم نے سب سے پہلے گھر بنایا ہے خدا کا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب اپنے اس جنت کے مکان سے وہ نکلے ہیں، جو ہم لوگ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اتر جاؤ اب اس جنت سے اور نیچے جاؤ اور روٹی روزی معاش تلاش کرو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس دنیا اور اس دھرتی پہ اتر جاؤ، اور جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے، اس کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ حضرت آدم نیچے اترے ہیں
تو کوئی نہ کوئی تو مکان انہوں نے بنایا ہوگا نا، تو کوئی نہ کوئی عبادت گاہ تو بنائی ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کے واحد اور واحد ذات کی عبادت کی جا سکے۔ تو وہ عبادت کا گھر کیا بنایا انہوں نے؟ وہ خانہ کعبہ بنایا۔ اسی وجہ سے اگر آپ لوگ دیکھیں گے جو ہم لوگ پہلا پارہ پڑھ چکے ہیں، اگر پہلے پارے کو آپ لوگ غور کریں گے تو ہم لوگ نے وہاں پہ یہ آیت پڑھی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دیواریں بنیادیں اٹھا رہے تھے، قواعد بنیادیں اٹھا رہے تھے، قاعدہ جس طرح کہتے ہیں بیسک، اگر کوئی 1 کلاس میں جائے تو اس کو بیسک سکھائی جاتی ہے، قاعدہ قواعد، تو ظاہر بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ گھر جو ہے ڈھلانی راستہ تھا، ڈھلان تھی، ایک انکلینیشن تھی، تو اوبلیک ہونے کی وجہ سے، انکلائن ہونے کی وجہ سے وہ جب بھی سیلاب آتا تھا اس راستے سے تو یہ خانہ کعبہ کی بھی صرف بنیادیں رہ گئی تھیں اس سیلاب کی وجہ سے۔ تو وہاں فرمایا الف لام میم کے پارے میں، پہلے پارے میں آیت نمبر 127 میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، من البیت و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے رب ہماری اس کوشش کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والے اور علم رکھنے والے۔ تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، ان اول بیت، یقیناً گھروں میں، تمام گھروں میں پہلا گھر وہ جو خدا کا تھا وہ وہی تھا، وہ علی الناس، تمام لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ ہے بکہ میں، مبارکا وہدی للعالمین، مبارک ہے، برکتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، نعمتوں والا ہے، اللہ کے انعام پر اس کی ساری چمک ہے، اس کے اندر نور علی نور ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، مبارکم وہدی للعالمین، اور تمام جہاں للعالمین ہدا ہے، یعنی ہدایت ہے، کیونکہ ہدی للعالمین اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو وہاں جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، ہدی للعالمین، وہاں بہت امن اور سکون والا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں، بلکہ میں نے بھی یہ بات آبزرو کری ہے کہ جو وہاں ایک بار جاتا ہے اس کا دل وہیں رہ جاتا ہے، وہ بار بار جانا چاہتا ہے، بار بار جانا چاہتا ہے کہ مکہ کی طرف جاؤں، مکہ کی طرف جاؤں۔ ابھی ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی کورونا پینڈیمک کی وجہ سے جو حرم ہے اس کو بہت، طواف کو بھی بہت لمیٹڈ کر دیا گیا ہے، اور خانہ کعبہ کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی دوستوں اللہ کے ایک غضب اور قہر کی ایک، سمجھ لیجئے، عکاسی ہے، ریفلیکشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ گھر اپنی ذات میں ہدایت کاملہ اور مبارک کاملہ کے لحاظ سے ایک دم 100% رائٹ ہے، اور برکت بھی، اور ابھی بھی ہے، آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو بہت امن والا رکھا ہوا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، پہلے تو میری دعا ہے کہ آپ اور میں انشاءاللہ بار بار اس خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی زیارت کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا شرف دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معیارات زندگی کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ایک بار جو جاتا ہے اس کا دل وہیں لگ جاتا ہے۔ تو میری بھی دعا ہے، آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، ہم سب انشاءاللہ حج اور عمرے کی سعادت سے انشاءاللہ مستفیض ہوں۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں کھلم کھلا نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، جس کے پیچھے انسان 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھتا ہے، 2 رکعت طواف کے بعد نفل نماز پڑھتا ہے وہاں پہ، ویسے تو کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقام ابراہیم بیسیکلی علماء نے لمیٹڈ کر دیا ہے کہ وہ جگہ جہاں آپ لوگ میں سے کافی لوگ انشاءاللہ عمرے حج پہ گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جو کہ ایک شیشے کی قندیل میں ان کو مطلب انسرکل کر دیا، اور وہاں پہ اگر آپ لوگ جھانک کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان بھی ہیں، جن کے اوپر وہ پتھر کے اوپر چڑھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی وہاں کوئی ماس کمیونیکیشن یا کوئی ایسے آلات تو تھے نہیں، ایسی کوئی ڈیوائسز تھی نہیں، ایسی کوئی مشینری سیٹ اپ تھا نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا پتھر جنت سے لے کر آیا اور وہ اسی کے اوپر چڑھ کے خانہ کعبہ کی عمارت کی بنیاد قائم کرتے تھے، بنیادوں پہ مزید اینٹیں رکھتے تھے، اور آج تک ماشاءاللہ وہ سلامت ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں اسپیشلی جو حرم شریف ہے اس میں 3 چیزیں آئی ہیں جنت کی طرف سے، یہ سمجھ لیجئے آپ لوگ کو بہت، اگر آپ لوگ کوئز کو اٹینڈ کرنا چاہیں یا کوئی ایسی علمی تقریر یا علمی بحث کرنا چاہیں تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ خانہ کعبہ جو مکۃ المکرمہ ہے اس میں 3 چیزیں مکہ سے یہ اپنا جنت الفردوس سے آئی ہیں۔ نمبر 1 مقام ابراہیم کا وہ پتھر
جس پہ چڑھ کے حضرت ابراہیم نے تعمیر کری۔ نمبر 2، حجرہ اسود جو سفید پتھر تھا، جو کہ ملتزم کے برابر میں نصب کرا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے، وہ بھی جنت سے آیا تھا۔ اور تیسری چیز زمزم، اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر لگا تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری تھی، رگڑ ماری تھی، تو اس ریگستان میں ایک دریا پھیل گیا، دریا پھوٹ پڑا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں وہاں۔ اور مدینے میں کیا ہیں، وہ ایک چیز آپ لوگ کو معلوم ہے؟ آپ لوگ مجھے ذرا بتائیے چیٹ میں کہ مدینے میں ایسی کون سی جگہ ہے جو کہ جنت سے آئی ہے اور پھر جنت میں واپس اٹھا لی جائے گی؟ ومن دخلہ کان آمنا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی جہاں حضرت ابراہیم مقام وہ ہے جہاں پہ وہ خود نماز بھی ادا کرتے تھے، اور یا تو مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں ان کا پتھر نصب ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، تو جو شخص اس میں داخل ہو جائے، خانے کی پریمیسز میں آ جائے، کان آمنا، وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ جو مسجد نبوی میں جو جنت سے آئی ہے جگہ اور جنت سے واپس چلی جائے گی جنت میں، اس کا نام ہے ریاض الجنہ، ٹھیک ہے؟ یہ ریاض الجنہ جو ہے وہ ممبر رسول سے لے کے جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ رسول ہے، قبر مبارک ہے، ان دونوں کے بیچ کی جتنی جگہ ہے جہاں گرین کارپیٹس بچھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہوگا، ستون ہیں بڑے بڑے، ان کو دیکھا ہوگا ان لوگوں نے، کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں، جس کو حضور نے بھی کہا ہے ما من بیتی و ممبری کل روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ، کہ یہ میرا ممبر جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ جو میرا گھر ہے، اسی گھر کو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور اور عائشہ علیہ السلام کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جگہ تھی، اسی کو ہی ممبر جو وہ جگہ ہے، اسی کو ہی روضہ رسول بنا دیا گیا ہے۔ تو وہاں سے لے کے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا فاصلے پہ نماز پڑھتے تھے، ان دونوں کی جو کل جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، اور یہ بھی قیامت کے دنوں میں اٹھا لی جائے گی واپس، روایتوں میں آتا ہے یہ بھی واپس اللہ کے عرش پہ چلی جائے گی۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس مسجد حرام میں آتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور آج بھی امن اطمینان میں آ جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ پورے عرب میں بھی تھا، ایک طور پہ بدترین پورے عرب میں قتل و غارت ہوتا تھا، لیکن کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں دیکھ لیتا تھا حرم میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں امن ہی امن ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ آیت کا ترجمہ آپ لوگ سمجھ لیجئے، اس میں لام اور اعلیٰ کا فرق آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر بشرا نے کہا تھا تھوڑی عربی بھی ہمیں سکھائیں۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا، اس کے گھر کا حج کریں۔ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا حج کریں، تو اللہ کا ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حق ہے یہ لوگوں پر کہ لوگ جائیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو شخص جتنی بھی ذمہ داری رکھتا ہو، راستے کے آنے جانے کے پیسے رکھتا ہو، خرچ کی ذمہ داریاں رکھتا ہو، اس کے اندر اللہ نے مالی وسعت رکھی ہے، استطاعت دی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، وہ جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ نہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ مالدار پہ رکھی ہے، ایسے لوگ پہ رکھی ہے جس کے اندر استطاعت فی سبیل اللہ ہے، اس سفر کو افورڈ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں اگلی آیت بھی آ گئی ہے، ومن کفر، جو شخص منکر ہو، منکر سے مراد کیا مطلب، کفر سے مراد کیا مطلب، جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، کفر کرے، اس کے اندر اللہ نے مالی وسعت دی ہے، لیکن ومن کفر، جو شخص منکر ہو، نہ جائے وہاں پہ، بڑے سے بڑے ملیشیا، امریکہ، رشیا، یورپ گھومنے کا آپ کے پاس ویزا ہے، ٹکٹ ہے، لیکن جس اللہ نے پیدا کیا، جو کہ مالک ہے، خالق ہے، کائنات میں تمہارا رب ہے، اسی کے گھر نہیں جانا تم نے۔ تو اگر تم کفر کرو گے، جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھے، پیسے ہیں اور نہ جائے، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت تھوڑی ہے۔ اتنا عظیم ترین معاملہ ہونے والا ہے، اور دیکھیں انسان کو فکر ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں انسان، لیکن جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کیا اس کے در پر تو جاؤ، اس کے در پہ ناک رگڑ کے اللہ سے معافی تو مانگو، روضہ رسول پہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرو، ریاض الجنہ میں جا کے جماعت سے نماز پڑھو، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو، ملتزم سے جا کے چمٹو، خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے رو، دعائیں مانگو، لیکن جاتا ہی نہیں ہے انسان۔ ومن کفر
جو شخص کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، اسے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم آؤ یا نہیں آؤ، وہ غنی ہے۔ تم جاؤ گے تب بھی اس کی خلاقی اور کائنات میں اضافے کا سبب نہیں بنو گے، تم جاتے ہو اپنے لیے جاتے ہو، اس کے لیے نہیں جاتے ہو تم۔ یہ ذہن سے نکال لو کہ ہم بہت، میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کو عمرہ اور حج کر کے آتے ہیں ایسے مطلب تکبرانہ اسٹائل میں شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرا، ہم نے اتنے پیسے۔ بھائی یہ اللہ نے تمہیں موقع دیا تھا تو گئے تھے، اور اللہ کی ذات میں تم نے کوئی اضافہ تھوڑی کیا ہے معاذ اللہ، تم تو اپنے لیے گئے تھے، اور اللہ نے تمہیں چنا تھا تو گئے تھے، نہیں چنتا تو کیسے جاتے؟ ومن کفر، جو شخص کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان والوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت کرم ہے کہ اس نے اتنا عظیم ترین گھر جو ہے اس روئے زمین پہ نازل کر دیا، اس روئے زمین پہ بنا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے اس گھر کو سادہ بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ کوئی جو اینٹیں ہیں وہ بھی جو ہے اینٹیں خانہ کعبہ میں نصب ہیں، وہ کیا سونے کی ہیں؟ وہ کیا چاندنی کی ہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سادہ گھر رکھا ہے اپنا، کہ میری محبت کے علاوہ کوئی اور محبت ان کے دلوں میں نہیں رہے، میری محبت میں آئیں یہ لوگ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کا حق ہے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے لیے آؤ، تم انسانوں کے لیے کیا آ رہے ہو؟ تم واپس جا کے اپنی تقوی کا روب جھاڑنا چاہتے ہو؟ نہیں، اللہ کے لیے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے اطمینان سے بلاتا ہے، پاؤں میں چپل بھی ایسی پہنا دیتا ہے جس سے اوپر والی ہڈی نظر آتی ہے انسانوں کی، اللہ تعالیٰ کفن جیسا ایک لباس پہنا دیتا ہے۔ تو اس طرح آؤ نا میرے پاس، میرے پاس آنا ہے تو میرے جیسا، مطلب میری راہ میں آنا ہے تو پھر ایک دم سادہ بن کر آنا ہوگا، ایسے نہیں آؤ گے، ایک دم سادہ کہ میری محبت کے علاوہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ سے۔ تو میری راہ میں آنا ہے تو اپنی ساری ترجیحات، اپنی ساری توفیقیات، اپنی ساری کی ساری مصروفیات، اپنے سارے معیارات کو وہیں کراچی میں چھوڑ کر آؤ، اور اگر نہیں آؤ گے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، استطاعت کے باوجود نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو اپنا گھر بہت محبوب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنا گھر اس طرح تعمیر نہ کرتا تو ہم کس کے گھر پہ جا کے روتے، کس کے غلاف کو، کعبے کو پکڑ کے جا کے روتے، کس کے ملتزم پہ جا کے ناک رگڑتے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنا گھر یہاں پہ نازل فرما دیا، اپنا گھر بنوا دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ۔ اب یہ بھی دیکھیں ایک انداز آ رہا ہے جس طرح ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے، مطلب ہم لوگوں سے تو نہیں، اہل کتاب سے، یعنی یہود و نصرانی سے فرما رہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کون کیا حرکت کر رہا ہے، تم کیوں زبردستی اہل ایمان کو بھی حق سے منحرف کر رہے ہو، کیوں ان کی راستے میں کانٹے بو رہے ہو، سیدھے سیدھے دین کو کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راستے سے، کیوں روکتے ہو اللہ کی راستے سے، اور خود کیوں روکتے ہو اللہ کی راستے سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیوں روکے رہتے ہو، اور کیوں دوسروں کو روکتے ہو، اس کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو؟ من آمن تبغونہ عوجا، اس طور میں، اس طریقے میں کہ اس کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو، صبح کو کہتے ہو ایمان لے آؤ، شام کو کہتے ہو کافر ہو جاؤ، تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہو جائیں، یہ معاملہ ہے تمہارا۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود جانتے ہو، خود بھی جانتے ہو، تم خود اس کی اطلاع رکھتے ہو، تمہارے اندر بھی دل کی گواہی موجود ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، وہ جانتے ہیں تم کیا حرکت کر رہے ہو۔ مر کے جاؤ گے کہاں؟ ہمارے پاس ہی تو آؤ گے، یہاں آنکھ بند ہوگی، آنے واحد میں ہمارے سامنے کھڑے ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والوں اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے ایسے لوگوں کا فرقہ مانو گے جو کہ ورغرا رہے ہیں تم لوگوں کو، تمہارے اندر وسوسے پیدا کر رہے ہیں، تمہاری محبت نہیں ہے ان کے دلوں میں بلکہ تمہارا بغض ہے، تمہاری عداوت ہے، تمہارے لیے کینہ ہے، تمہارے لیے حسد ہے، اے ایمان والوں، یہ دیکھیں یہ انداز ہے ایک طریقے سے کہ ان تمام سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک طریقے سے ہدایت دے رہا ہے کہ اے اہل ایمان اگر تم باوجود کہ تمہارے پاس یہ تمام علم آ چکا ہے
کسی ایسے فرقے کے لوگوں کی راہ میں اپنی راہ کو اختیار کرو گے، شمالیت دو گے، ان کی پارٹی جوائن کرو گے؟ من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، جن کو کتاب دی گئی تھی تو وہ لوگ تمہارے ایمان لانے کے بعد ہٹا دیں گے کافرین، بعد ایمانکم کافرین، لیکن یعنی تمہارے اندر ایمان موجود ہے، اگر تم ان کی گینگ شمار کرو گے اپنے آپ کو، حزب اللہ کے بجائے حزب الشیطان بنو گے، شیطان کے ایجنٹس بنو گے، تو تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا، ایمانکم کافرین، کافر بن جاؤ گے، کیونکہ انسان دا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، میں اگر اچھی کمپنی رکھوں گا تو ظاہر بات ہے آپ لوگ پھر مجھے اچھے نام سے جانیں گے، اگر میں ہی گھٹیا کمپنی رکھوں معاذ اللہ تو کیا ہوگا پھر میرا امیج معاشرے میں؟ تو مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ تو ایمان والوں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے، کسی فرقے میں ان لوگوں سے شمولیت کرو گے جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کے کانسیپٹ اتنے اچھے نہیں ہیں، غلط کانسیپٹ ہیں، تو تمہیں بھی یہ اپنے دین سے مچلا دیں گے، ہٹا دیں گے، بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد کفر کے راستے میں لے کر چلے آئیں گے۔ اور آخری آیت ہے یہاں پہ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کر سکتے ہو تم اللہ کا، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جس میں ہدایت ہے۔ اب اگر آپ لوگ دیکھ لیں، یہ آیت اہل کتاب سے زیادہ ان لوگوں پہ اتنی اپلیکیبل نہیں ہے جتنی آج امت مسلمہ پہ ہے۔ ایک منٹ کے لیے یہ 101 آیت جو کہ سورہ آل عمران کی 10ویں رکوع کی آخری آیت ہے، اور اس مناسبت سے ہمارا جو سورہ آل عمران کا پہلا نصف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، صرف ایک منٹ کے لیے یہ 101 آیت آپ لوگ کے اپنے اندر درو بینی کریں اور اپنے اندر انصاف کی ترازو کو نصب کر کے سوچیں آج کی رات کہ اس 101 آیت میں اللہ تعالیٰ اگر ہم سے خطاب کر رہا ہو، سوچیں کیا اسٹائل ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے کفر کر سکتے ہو تم انسانوں اللہ کا، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں واضح احکام پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارے آگے اس کی آیاتیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کی ہدایت کے راستے تمہارے آگے منکشف ہوتے ہیں، تمہارے آگے قرآن مجید جیسی عظیم ترین کلام موجود ہے، تمہارے درمیان ہمارا رسول ہے، تمہارے درمیان ہماری شریعت ہے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہی ہے وہ اسٹائل جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کا کہ جبکہ تم مردہ تھے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر مردہ کریں گے، پھر زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر لوٹا دیے جاؤ گے ہمارے پاس۔ تو ذرا سوچو، اپنے اندر درو بینی کرو، یہ ہے وہ سول سرچنگ کوسچن قرآن مجید کا۔ میں نے آپ لوگ کو بار بار بتایا، قرآن مجید ایک دنیاوی کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا اور بیگ کے اندر رکھ دیا، نہیں، قرآن مجید آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی توفیق دیتا ہے، یہ کوئی مذاق کتاب نہیں ہے معاذ اللہ، یہ آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی توفیق دے گا، آپ کے اندر جو روح سوئی ہوئی ہے نا، ڈورمنٹ ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور یہ اس ایکٹیویشن کی آیاتوں میں سے ایک آیت ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو انسانوں، سوچو تو، اپنے اندر جھانکو تو، تمہارے اندر ہم نے روح ربانی فٹ کری ہے، تمہارے اندر ہم نے اتنے عظیم ترین ایمبریولوجیکل ایونٹ سے تم کو گزارا ہے، بچے کی صورت میں تم کو ماں کے رحم مادر سے نکالا ہے، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بہت سے لوگ اس سے پہلے مر جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے آگے جا کے بڑھاپے کی خراب ترین اور ضعیف ترین عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں، اتنے مراحل سے میں گزار رہا ہوں، تو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کفر کیسے کر سکتے ہو اللہ کا، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، حالانکہ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے آگے تمہارا کلام پڑھا جاتا ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور خود اس کا رسول بنفس نفیس تمہارے درمیان موجود ہے، رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کی واضح ہدایت موجود ہے، ان کی واضح حدیثیں موجود ہیں، ان کا واضح طرز عمل موجود ہے، ان کی واضح شخصیت موجود ہے، باپ کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، داماد کی صورت میں، سسر کی صورت میں، بھتیجے کی صورت میں، عزیز کی صورت میں، اسی طریقے سے صحابیوں کے دوست کی صورت میں، اسی طریقے سے سپہ سالار کی صورت میں، اسی طریقے سے لیڈر کی صورت میں، امام کی صورت میں، رشتے جوڑتے رہیے۔ وفیکم رسول، اس کا رسول بنفس نفیس تمہارے درمیان موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اب یہ ہے وہ آیت چبھنے والی،
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ کے چمٹ جاتا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چمٹ گیا، اور چمٹنے کا کیا انداز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ ہم لوگ کل پڑھیں گے کہ چمٹنے کا انداز اللہ تعالیٰ سے کیسے ہے۔ اللہ سے چمٹنے کا انداز یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو ہم لوگ کل آیت پڑھیں گے 103 آیت، کہ اللہ سے چمٹ جاؤ، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی کیا ہے؟ اور وہ رسی ہے قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کو اپنا امام بنا لو، تمہاری سارے مراحل، تمہارے سارے مسائل، تمہاری ساری کی ساری تکالیف، یہ جتنے پینڈمک چل رہے ہیں، جتنی مذاق چل رہا ہے، جتنا تم لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جتنا امت مسلمہ کا خون بہایا جا رہا ہے، جتنی چیزیں چل رہی ہیں، وَمَن يَعْتَصِم، جو شخص اللہ سے چمٹ جائے گا، یعنی قرآن مجید کو اپنا امام بنا لے گا، جس کی ہم دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ اے اللہ ہمارے لیے اس قرآن کو ہمارا امام بنا، ہمارا نور بنا، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے راہ ہدایت بنا، ہمارے لیے راہ رہبر بنا، ہمارا اس کو رہبر بنا، ہمارا اس کو امام بنا۔ تو قرآن تو آپ کا امام تب بنے گا نا جب آج آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں اور تہیہ کر لیجئے کہ آپ اس کو اپنا امام بنائیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے، تب بنے گا نا یہ امام۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو شخص اللہ سے چمٹ جائے گا، یعنی اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ تو ضرور ضرور بالضرور راہ راست کی ہدایت کے آخری مرحلے تک پہنچ گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف اس کا گامزن ہو گیا وہ، یعنی وہ ایک دم سیدھے سیدھے راستے پہ چل پڑا، ایک دم سیدھے راستے پر۔ یہی ہے وہ سیدھا راستہ دوستوں، جو کہ اوپر جا کے پل صراط بن جائے گا، یہ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، یہی ہے وہ قرآن کا راستہ۔ اگر آپ لوگ سیدھے راستے پہ چلیں گے نا تو یہی صراط مستقیم اوپر جا کے پل سے بنے گا، جو جہنم کے اوپر کا ایک پل ہے، بال سے باریک اس کا راستہ ہے، اور اندھیرے سے ایک دم اندھیرے، تاریکیوں سے بھی تاریک اندھیرا، گھوپ اندھیرا ہوگا، اور جس کے اندر نور ہوگا اس قرآن کا وہ چل پڑے گا اس راستے پہ، اور جس کے اندر یہ روشنی نہیں ہوگی، کچھ کم کیا تھا، اتنی ہمت نہیں کری تھی، کوشش نہیں کری تھی اس دنیا میں، اہل و عیال کے ہی پیچھے پڑے رہے، اور اہل و عیال کے بھی کیا پیچھے پڑے رہے، انہی کی دنیاوی تعلیم، اخروی تعلیم کی طرف کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے، اس معاملے میں رہے، خود جس راستے پہ گزار دی عمریں، دوسروں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اسی پہ لگا دیا۔ تو جس کے اندر یہ نور نہیں ہوگا، اس کو نور بھی نہیں ملے گا، لائٹ بھی نہیں ملے گی، روشنی بھی نہیں ملے گی، اور وہ ٹھوکرے کھا کے اسی جہنم کے گڑھے میں جائے گا۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو شخص اللہ سے چمٹ جائے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ تو بہت ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ پہنچ گیا، الی صراط مستقیم، اور وہ بالآخر راہ راست کی ہدایت کے آخری ترین منزلوں تک پہنچ گیا، یعنی اس کا راستہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ ان سازشوں سے جو پہلے آپ لوگ، کہ یہ آپ لوگ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ اوس اور خزرج کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، باعزت تھے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا ایسے لوگوں پہ، کیونکہ ان کے ہاں تو جو آپ آس پاس لوگ تھے مشرکین عرب، وہ تو اس کو امین سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کتاب نہیں، ان کے پاس شریعت نہیں ہے، ان کے پاس قانون نہیں ہے، لیکن ہم ہیں صاحب کتاب، ہم ہیں صاحب شریعت، ان کے ہاں علماء یہود موجود تھے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے دوستوں، لیکن اس کا برعکس یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے چمٹ جائے، جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے، بچہ جو ہے اگر اس کو جہاں سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، آس پاس کوئی جانور دیکھ لے تو کیا کرتا ہے؟ بچہ آ کے اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، کہیں سے بھی اس کو خطرہ محسوس ہو وہ ماں سے آ کے چمٹ جائے گا۔ اب وہ سمجھے گا کہ میں ایک قلعے میں آ گیا ہوں، ایک مضبوط قلعے میں، ایک محل میں آ گیا ہوں، اب کوئی مجھے تنگ نہیں کر سکتا، ماں سے ایک بار چمٹ گیا ہوں تو اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی پناہ میں جو آ گیا، اللہ اکبر، تو اس کی ہدایت تو کامل ہو گئی سیدھے راستے پہ، فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ سے دعا ہے دوستوں اس اختتام رکوع پر، اور پہلے سورہ آل عمران کی پہلی نشست، پہلی اول جو ڈویژن ہے اس کے اختتام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ایمان پیدا کر دے، اتنا جذبہ پیدا کر دے کہ ہم اس کے علاوہ کسی سے نہ چمٹیں، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ سمجھیں، اور ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا غم نہ سنائیں۔ اور وہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں سے، یہ قرآن سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ جو نشست ہے بہت اہم ہے،
امید کرتا ہوں آپ لوگ سارے 10 یا 10:05 پہ ریڈی ہوں گے کل کے لیے. اس دعا پہ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا میرا ہم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.